آخر کار نینسی کے بے چین دن ختم ہو گئے اور ٹام علاقے کا جائزہ لے کر نومبر میں واپس آ گیا۔ ٹام کو داستان گوئی کا ملکہ تو تھا ہی، اس نے اپنی لفاظی اور شیریں بیانی سے ایک نقشہ کھینچ دیا۔ بہت زرخیز علاقہ ہے، وہاں کے میدان، کھیت اور جنگل اپنے آغوش میں قدرتی وسائل کی ایک دولت چھپائے کسی نئے سندباد کے منتظر ہیں۔ میں نے دریائے اوہایو سے کئی میل شمال کی طرف پیجن کریک کے پاس 1160 ایکڑ رقبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں جاتے ہی ہمارے دن پھر جائیں گے۔ جمی جمائی زندگی چھوڑ کر نئی بستیاں آباد کرنے میں کچھ تھوڑی بہت قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ ننسی کی ویران آنکھوں میں امید کے ستارے جگمگا اٹھے، اور ایب انڈیانا کے اس نئے علاقے کا حال اس انداز سے سنتا جیسے اس کی شرارتوں کی قلم رو میں ایک نئی مملکت کا اضافہ ہو گیا ہو۔ ٹام نے اپنے بیوی بچوں سے وہاں کی زرخیزی اور شادابی، وہاں کے جنگلی ہرنوں، مرغابیوں اور شکاری پرندوں کی فراوانی کا حال تو خوب مزے لے کر بیان کیا، مگر اسے اس داستان کا ایک ضروری حصہ چھوٹ گیا۔ معلوم نہیں قصداً اتفاقاً وہ یہ بیان کرنا بھول ہی گیا کہ پینے کے پانی کا نزدیک ترین چشمہ بھی وہاں سے کئی میل دور تھا، اور وہاں کے جنگلوں میں صرف ہرن اور مرغابیاں ہی نہیں ہوتیں بلکہ چیتے، شیر، ریچھ اور دوسرے خوفناک درندے بھی پائے جاتے ہیں، اور اس علاقے کی برکتوں میں ملیریا بھی شامل تھا۔ وہاں کی وادیوں میں رہنے والے مچھر بڑی فراخ دلی سے نوآوردانِ بساط ہوائے دل کی خاطر تواضع کرتے رہتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ علاقائی حکومت کے اعمال نے انڈیانا کے علاقوں کو بہتر بنانے کی تدابیر شروع کر دی تھیں۔ وہاں کی کچھ زمین زرخیز بھی تھی اور کینٹکی کے علاقے کی بنسبت بہتر بھی، لیکن یہ سارا علاقہ تقریباً غیر آباد تھا، اور جنگل کے جنگل جگہ جگہ راستے روکے کھڑے تھے۔ چنانچہ ٹام جیسا سیماب پا اور مہم پسند باپ بھی سردی کے سخت موسم میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ منتقل کرنے میں ذرا متحمل ہی تھا۔ سارے علاقے میں ایک کیبن بھی نہیں تھا جہاں وہ وقتی طور پر ہی سرد ہواؤں کے چنگل سے محفوظ رہ سکتے، مگر ٹام کے لیے تو جانا گویا مقدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ ٹام لنکن نے جب رخت سفر باندھا تو ہمارے ڈینس ہینکس کے تپش شوق نے بھی گویا ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ ہینکس کے اپنے رشتہ داروں میں بس نینسی کے گھر والے ہی رہ گئے تھے، اس لیے اس کو ان کی وقتی جدائی بھی شاق تھی۔ اس ہجرت کی داستان کے چند ابتدائی مرحلے بھی ہینکس کی زبانی ہی سنیے۔ اس معاملے میں ایک وہی چشم دید اور معتبر راوی رہ گئے ہیں۔ نینسی نے سارے گھر کا جھاڑ جھنکار صاف کیا، 2 تھیلے موٹے کپڑوں کے تیار کیے۔ میں نے سارا سامان اس میں بھرا۔ ٹام نئے پلنگ، میزیں اور کرسیاں آسانی سے تیار کر سکتا تھا، اس لیے ان کا لادے لادے پھرنا مناسب نہ سمجھا۔ 2 گھوڑوں پر یہ سب سامان لاد دیا۔ ایب نے بندوق کاندھے پہ لٹکائی اور چل دیے۔ اس طرح یہ مختصر سا قافلہ اپنی نئی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے مسلسل سفر کے بعد یہ دریائے اوہایو کے مرکزی کنارے پہنچ گئے۔ یہ حصہ اندرسن کریک کے دہانے کے مقابل
اڈیانہ کے نزدیک واقع تھا۔ انہوں نے باربرداری کی ایک کشتی کرائے پر لی اور اوہایو کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس طرح پوزے نامی شخص کے کھیت تھے۔ کچھ دیر وہاں دم لینے کو ٹھہرے، مگر ان کے لیے آرام کہاں تھا۔ ابھی تو انہیں نئے کھیت تک پہنچنے کے لیے 16 میل لمبی سڑک بنانی تھی۔ تمام راستے گھنے جنگلوں سے اٹا پڑا تھا۔ موسم خزاں شروع ہو چکا تھا۔ بعض درختوں کی شاخوں پر ابھی تک پتیاں باقی تھیں۔ لمبے تناور درختوں کی زرد چھال، جس میں کہیں کہیں خزاں دیدہ سبزی جھلکتی تھی، ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے سونے کے بعض ورق دست برد خزاں سے محفوظ رہ گئے ہوں۔ شاہ بلوط کے درخت اور ان کی پتیاں بڑی سخت جان ہوتی ہیں اور سب سے آخر میں گرتی ہیں، اس لیے بلوط کے درختوں کے جھنڈ سرخی مائل اور بھورے اور گہری عنابی رنگ میں ڈوبے ہوئے بڑے بھلے معلوم ہوتے تھے۔ صنوبر اور چنار کے قوی ہیکل درخت صدیوں سے نیلگوں آسماں کی طرف سر اٹھائے اڈیانہ کے اس گھنے جنگل کی قدیمی عظمت کے گواہ تھے۔ شہتوت اور انجیر کے درخت جنگلی چشموں کے کنارے بے جا اگے ہوئے تھے۔ اخروٹ اور بادام اور کاجو کے پیڑ اس طرح آپس میں مل جل گئے تھے کہ سارے جنگل کی زمین پر گدرائے ہوئے میوے اور سوکھے ہوئے پتوں کو گویا فرش بچھا ہوا تھا۔ گوندنی، پستے اور دوسری میوے کے درختوں پہ جگہ جگہ انگور کی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ جنگلی انگوروں کے بڑے بڑے خوشے بیلوں کے زرد پتوں سے لپٹے ہوئے عجیب پربہار معلوم ہوتے تھے۔ سربفلک درخت جن کی جڑیں ان گنت صدیوں سے اس سرزمین میں پیوست تھیں، انسانی تاریخ کی گرفت سے آزاد تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان جنگلوں کے سایوں میں قدیمی باشندے انڈین بھی پائے جاتے تھے۔ اڈیانہ کے اس علاقے میں کوئی قبیلہ سن 1816 تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ایب اپنی بندوق بڑی احتیاط سے سنبھالے ہوئے تھا۔ دریا پار کرتے وقت اس نے بطور خاص اس بات کا لحاظ رکھا کہ بارود گیلی نہ ہو جائے، اور جنگل پار کرتے وقت اس تمام سفر میں بڑا چوکنا رہا۔ شاید اس کے ذہن میں بچپن کی سنی ہوئی باتیں ابھر رہی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ اس کا نام ابراہم لنکن اصل میں اس کے دادا کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی نہیں بھولا تھا کہ اس کے دادا کو ان قدیمی باشندوں نے کنیٹکی میں مار ڈالا تھا۔ ایب نے اپنے باپ سے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا تھا، اور اب پھر جنگل میں پہنچ کر سورج ڈوبنے کے بعد جب وہ چاروں طرف آگ کا الاؤ روشن کر کے بیٹھ گئے تو ایک بار پھر شاید اس نے وہی قصہ دہرایا۔ ایب کا دادا ابراہم لنکن ورجینیا سے ہجرت کر کے کنیٹکی کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ دادا لنکن اپنی بیوی بیتشیبا، 3 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کے مختصر سے خاندان کے ساتھ کنیٹکی میں گرین رپور کے پاس آ بسے، اور یہاں انہوں نے 2000 ایکڑ زمین پر قبضہ جما لیا۔ مئی سن 1886 کا ذکر ہے۔ ایب کا دادا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس کی تینوں لڑکے بھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ ایب کا باپ ٹام ان تینوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس وقت اس کی عمر کوئی 8 برس ہوگی۔ چاروں باپ بیٹے کام میں مشغول تھے کہ جنگل کی طرف سے گولی لگنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی دادا زمین پر گر گیا اور آنن فانن میں ختم ہو گیا۔ تینوں بھائی دھک سے رہ گئے۔ یہ سب کچھ ایسے غیر متوقع طور پر ہوا کہ فوری طور پہ سمجھ نہ آیا، مگر ذرا دیر میں سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔
دو بڑے بھائی فوراً تعاقب میں روانہ ہو گئے اور 8 سالہ ٹام باپ کی لاش کے پاس کھڑا رہ گیا۔ بھائیوں کے جاتے ہی ٹام نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام باشندہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور تیزی سے کھیت پھلانگتا ہوا اس کی طرف لپکا چلا آ رہا ہے۔ کیا یہ وحشی اسے پکڑ کر لے جائے گا یا شاید اسے بھی مار ڈالے؟ ٹام کچھ زیادہ نہ سوچ پایا۔ اس کی نظریں چمکتے ہوئے تمغے پر پڑیں جو اس جنگلی کے سینے پر لٹک رہا تھا۔ اب وہ خاصا قریب آ چکا تھا۔ یہ یک پیچھے سے ایک اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ نشانہ ٹھیک بیٹھا۔ ٹام نے دیکھا کہ اس چمکدار تمغے کے نیچے اس جنگلی کے سیاہ بدن سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ نکلا۔ وہ ذرا دیر کے لیے لڑکھڑایا اور پھر زمین پر آ رہا۔ ٹام کے بھائی بڑے اچھے نشانے باز تھے۔ وہ گلہری کی آنکھ میں تاک کر نشانہ لگاتے اور ان کا وار کبھی خالی نہ جاتا۔ دادا لنکن کی موت کے بعد سارا خاندان تتر بتتر ہو گیا۔ جس کا جدھر منہ اٹھا چل دیا۔ خاندان اسی ہجرت کی گردش میں تھا۔ ایب نے جس وقت ایک مرتبہ پھر یہ داستان سنی تو رات کی تاریکی، موسم کی سردی اور جنگل کے پرہول ماحول میں اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اراؤ کی آنکھ بجھ گئی۔ دور بھیڑیے شور مچا رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی چیتا بھی ایک خوفناک آواز نکال دیتا تھا جو جنگل کی سرد اور تیز ہواؤں کے ساتھ مل کر دیر تک گونجتی رہتی اور خوف کی وجہ سے بیچارے ایب کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ جب وہ اپنے نئے کھیت کے قریب پہنچ گئے تو اسے پہچاننے میں بڑی دقت ہوئی۔ وہ تو اتفاق سے ٹام 1160 ایکڑ کے بڑے رقبے کے چاروں کونوں پر بہت سی جھاڑیاں لگا آیا تھا۔ ان جھاڑیوں کی مدد سے اس کھیت کو ڈھونڈنا نکالنا آسان ہو گیا۔ ایب نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر جلدی جلدی ایک نیم پختہ جھونپڑی تیار کی۔ جھونپڑی کیا تھی؟ تقریباً 14 فٹ لمبی اور اتنی ہی چوڑی جگہ میں لکڑی گاڑ کر جنگلی پتوں، چھالوں اور جانوروں کی کھالوں سے اس کی چھت بنائی۔ اس مکان کے مغربی دیوار بالکل ہی غائب تھی۔ اس طرف دن رات آگ کا الاؤ جلتا رہتا تھا۔ اس گھر میں، جس پہ شاید جھونپڑی کا اطلاق بھی نہ ہو سکتا تھا، درختوں کی سوکھی ہوئی پتیاں ان کا فرش اور بستر کا کام دیتی تھیں۔ جس طرح گلہریاں درختوں کے کھوکھلے تنوں میں رہتی ہیں، اس طرح وہ لوگ اس گھر میں رہتے تھے۔ بارش اور برف باری میں بھی مضر کی صورت نہیں تھی۔ ٹام کی جلد ہی لکڑیوں کا باقاعدہ کیبن بنانا شروع کر دیا، مگر ساری سردیوں میں اس کی بیوی سارا اور ایب اس بے در و دیوار کے گھر میں سکڑتے رہے۔ خوش قسمتی سے انہیں شکار کافی آسانی سے مل جاتا تھا، ورنہ شاید فاقے کرنے پڑتے۔ جنگلی پرندوں اور ہرنوں کی فراوانی تھی، البتہ پانی کی بڑی مصیبت تھی۔ پینے کے قابل پانی کا چشمہ اس جگہ سے 1 میل دور تھا۔ بیچارے ایب کو پانی کے لیے اس چشمے تک دن میں کئی چکر لگانے پڑتے۔ اس کے ذمے صرف ایک ہی کام تو تھا، کیبن کے واسطے درخت کے لٹھے کاٹنے میں وہ باپ کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگلی مرغی بھی مار لایا تھا۔ بہت بعد کی تحریروں میں ایب نے اپنا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ ایب نے کہیں اپنا نام نہیں لیا، بلکہ اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا کسی اور لڑکے کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ایب اگرچہ بہت چھوٹی عمر کا تھا، لیکن اپنی عمر سے کافی بڑے بڑے کام کر گزرتا تھا۔ اس نے بچپن ہی سے کلہاڑی سنبھال لی اور 23 برس کی عمر تک اسے مسلسل استعمال کرتا رہا۔ صرف فصل بونے اور کاٹنے کے وقت تو وہ اس میں مصروف ہو جاتا، وگرنہ برابر وہ تھا اور اس کی کلہاڑی۔ اسی زمانے میں اس نے
شکار کھیلنا بھی شروع کیا، لیکن نشانہ بازی پر مزید جلا نہ دے سکا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی عمر کا 8واں سال پورا کر رہا تھا تو ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ اس کا باپ کہیں گیا ہوا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں جنگلی مرغیوں کا ایک جھنڈ اس کے کیبن کے قریب آ گیا اور اس نے بندوق اٹھائی اور ایک سوراخ میں سے مرغیوں پہ گولی چلا کر ایک کا شکار کیا۔ اس کے بعد اس نے اس سے بڑا کوئی شکار نہیں کیا۔ آخرکار اپریل کا مہینہ آ گیا۔ موسم بہار اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ پورے علاقے پر چھا گیا۔ مسیسپی، اوہایو اور پھر پیجن کریک کے علاقے بئی خرد پودوں، رنگ برنگی پھولوں اور سرسبز شاداب درختوں سے بھر گئے۔ سارا علاقہ رنگ و بو کے ایک سیلاب میں گویا بہہ رہا تھا۔ غلے اور اناج کی فصل بو دی گئی تھی اور قدرے سکون کا موقع ملا، لیکن اب بھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو ریچھ آتے اور لنکن کے پالتو جانور چٹ کر جاتے۔ سن 1817 کے موسم میں، یعنی لنکن کے گھر والوں کے آنے کے تقریباً 1 سال بعد، ایک اور خاندان ان کی تنہائیوں کا شریک ہو گیا۔ یہ لوگ تھامس بیٹسی اسپیرو اور ہمارے زندہ دل دوست ڈینس ہینکس تھے۔ تھامس اور بیٹسی نے ہی نینسی کی پرورش کی، اس لیے اس علاقے میں یہ دونوں نینسی کے ماں اور باپ ہی کے نام سے مشہور تھے۔ اسپیرو کا یہ کنبہ بھی آ کر اسی ادھ کھلے گھر میں مقیم ہوا، جو اب خالی پڑا تھا، کیونکہ لنکن نے اپنا لکڑی کا کیبن بنا لیا تھا اور وہ لوگ وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ کیبن 18 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا تھا۔ نینسی نے اس میں لکڑی کے بستر لگا لیے تھے۔ ایک طرف لکڑی کا چرخہ لگا رکھا تھا۔ کچھ سٹول اور ایک میز بھی گھر میں آ گئی تھی، مگر کیبن کی حالت اب بھی درست نہ ہو سکی تھی۔ فرش خالی زمین تھا، چھت جا بجا کھلی ہوئی تھی، دیواروں میں چھید اور درازیں تھیں۔ سردیوں میں ان سے خوب ہوا آتی تھی۔ دروازوں میں کواڑ ابھی تک نہ لگ سکے تھے۔ گھر کیا تھا، بس سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ تھا۔ شاید اسی مصیبت کی زندگی کی وجہ سے اس زمانے میں لوگ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ پاتے تھے۔ ڈینس ہینکس نے اپنے تاثرات اس طرح بیان کیے ہیں: ہم لوگ اکثر شکار کھیلتے رہتے تھے، خصوصاً جب محنت مشقت کے کام سے تھک کر چور ہو جاتے، اور ایسا اکثر ہی ہوتا تھا۔ سن 1817 اور 1818 کی سردیوں بھرے دنوں میں دونوں خاندان ٹھٹھرتے رہتے، لنکن اپنے نامکمل کیبن میں اور اسپیرو اپنے ادھ کھلے جھونپڑے میں۔ ان دونوں خاندانوں نے مشترکہ محنت سے تقریباً 116 ایکڑ رقبہ بالکل صاف کر کے کاشت کے لائق بنا لیا تھا کہ سن 1818 کے موسم میں فصلیں بو دیں، کیونکہ اب تک ان دونوں خاندانوں کا گزارا زیادہ تر جنگلی پرندوں کے شکار، خشک میووں اور پھلوں پر ہی تھا۔